اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ہم نے نظم نعت کا آغاز کیا تھا اور اس کے پہلے 3 اشعار کی جو تشریح تھی، جو اس کا مفہوم تھا، وہ ہم پڑھ چکے تھے۔ تو آج ہم شعر نمبر 4 اور 5 کا جو ہے وہ مطالعہ کریں گے۔ دونوں اشعار کی تفہیم جو ہے، ان کا مفہوم جو ہے وہ سمجھیں گے اور ساتھ ساتھ اس کی تفصیل وضاحت بھی ہوگی۔ تو شعر نمبر 4 ہے: جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یک سو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ جمے جس طرف آنکھ، یعنی میں جس طرف بھی نظر جما کر دیکھوں، میں جس طرف بھی اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ جماؤں، جہاں تک جدھر بھی میں دیکھوں تو کیا ہوتا ہے؟ جلوہ ہے اس کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور جو ہے وہ ہر جگہ نظر آتا ہے۔ جو یکسو ہو دل، یکسو کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف لگانا، کسی طرف توجہ سے دیکھنا، یکسو دھیان لگانا، یک ایک، سو کا مطلب سمت، ایک سمت کی طرف جو ہے وہ توجہ کر لینا، ایک طرف دھیان لگانا ہے۔ تو جب میں یکسو ہوتا ہوں، جب میں دل سے توجہ دیتا ہوں، دھیان لگاتا ہوں، جب میں غور کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہی 400 ہے۔ تو وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی چاروں طرف جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں، ہر طرف وہی دکھائی دیتے ہیں۔ تو کیا بنا مفہوم؟ جمع جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، میں جس طرف بھی نظر جما کر دیکھتا ہوں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، اور جب میں یکسو ہو کر اپنے دل کو ایک طرف متوجہ کرتا ہوں تو مجھے پھر ہر طرف، چاروں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں۔ میں جس طرف بھی نظر جما کر دیکھوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ مختصر کر کے جو میں نے اس کا مفہوم لکھا ہے وہ عزیز طلباء آپ لوگ دیکھ لیں۔ میں جس طرف بھی نظر جما کر دیکھوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ دیکھیں انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان میں نے بتایا جس سے بھی محبت کرتا ہے، جس سے اس کو عشق ہوتا ہے، جس سے اس کو لگاؤ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اسی کو دیکھنا چاہتا ہے ہر طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک مسلمان محبت کرتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسلمان کو لگاؤ ہے، تو پھر وہ کائنات میں جدھر دیکھے گا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ جو ہے وہ دکھائی دے گا۔ دیکھیں یہ کائنات جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جو ہے وہ بنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، اگر میں نے آپ کو نہ بھیجنا ہوتا تو میں یہ کائنات ہی تخلیق نہ کرتا۔ تو گویا یہ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کی جو وجہ ہے، وجہ تخلیق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو جب ان چیزوں کو اگر ایک وہ شخص جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاؤ جو ہے وہ موجود ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگا بیٹھا ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کر بیٹھا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو ہے وہ مبتلا ہے، تو وہ شخص، جب وہ مسلمان جب ایک کائنات کی کسی بھی چیز کو دیکھے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا دھیان جائے گا، اس کو وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلائے گی۔ سورج کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ملا، چاند میں ٹھنڈک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ سب آباد ہیں، یہ سب چل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ان کو تخلیق کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو جب ان پر غور کریں گے تو لازمی بات ہے کہ جو چیز ان کی تخلیق کی وجہ بنی ہے، ایک عاشق، ایک محب کی توجہ جو ہے وہ اس طرف ضرور جاتی ہے۔ تو شاعر کا موقف یہی ہے کہ میں جس طرف بھی نظر جما کر دیکھوں، اے نبی، مجھے آپ کا ہی جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ دیکھیں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت موجود ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین جو ہے وہ بنا کر بھیجا۔ تو جہاں جہاں اللہ کی وحدانیت کا جو ہے وہ ذکر ہوگا وہیں پر آپ کی رسالت کا بھی ذکر ہوگا۔ تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر بھی چونکہ ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے جو ہے وہ موجود ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے جہاں جہاں موجود ہوں گے وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اظہار بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جلوہ جو ہے وہ ہمیں ادھر ہی دکھائی دے گا، کیونکہ جہاں اللہ کی وحدانیت بلند ہوگی وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی جو ہے وہ اقرار ہوتا ہمیں نظر آئے گا۔ اور ہمارے ایمان کی بنیاد بھی یہ دو ہی چیزیں ہیں کہ لا الہ الا اللہ جتنا بھی انسان پڑھ لے، جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ کائنات میں ہر طرف جو ہے وہ اللہ کے جلوے بھی موجود ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ بھی موجود ہے۔ تو یہی بات شاعر جو وہ بیان کرتا ہے کہ جب میں غور کرتا ہوں، جب میں فکر کرتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں ہر طرف، تو اے نبی مجھے آپ ہی کا جلوہ، آپ ہی کی ذات جو ہے وہ پوری کائنات میں نظر آتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ سورج، چاند، ستارے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ تخلیق کی گئی ہیں۔
تو جس کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر، کہ اے نبی یہ سورج چاند ستارے جو روشن ہے نا، یہ آپ سے انہوں نے روشنی حاصل کی ہے تیری ذات باعث تکوین روزگار، اور آپ کی وجہ سے جو ہے یہ دنیا قائم ہے، یہ آپ کی وجہ سے نظام سارا چل رہا ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں پر غور کریں گے تو لازمی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا بھی اظہار جو ہے وہ انہی چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا۔ وہ کہ خوشبو کی طرح پھیلا تھا میرے چار سو، میں اسے محسوس کر سکتا تھا، چھو سکتا نہ تھا، جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی، جمال مصطفیٰ آیا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ تو عزیز طلباء یہ شعر کا مفہوم میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے، کہ مفہوم یہ ہے کہ میں جس طرف بھی نظر جما کر دیکھوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جو ہے وہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ شعر نمبر 5، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، کہ نبی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے رستے میں مر کر مٹی ہو جاؤں، مر کر آپ کے رستے کی دھول بن جاؤں، یہی میری حرمت، یہی آبرو ہے، اور یہی میری حرمت یعنی میری عزت، میری تکریم، میری بڑائی اور آبرو، عزت سب اسی میں ہے۔ ایک مسلمان کی عزت، اس کی آبرو کس چیز میں ہے؟ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا تن من دھن ہر چیز جو ہے وہ قربان کر دے، اور اگر کسی میں یہ جذبہ موجود نہیں ہے پھر وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا۔ قرآن نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہے وہ مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، یعنی مومنوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے وہ ان کی جان سے زیادہ حق رکھتی ہے، اور مسلمان کہلائے گا ہی وہی جو اپنی جان سے، اپنی مال متاع، اپنی عزت آبرو ہر چیز سے بڑھ کر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو ہے وہ اہمیت دے۔ تو شاعر کا موقف کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کی دھول بن جاؤں، اسی میں ہی میری عزت ہے، اسی میں ہی میری آبرو جو ہے وہ پوشیدہ ہے، میری عزت اور تکریم اس میں ہے کہ میں فنا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی دھول بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر نہیں ہے تو مسلمان ہونے کا کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ اور آپ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت ہمیشہ یاد رکھیں قربانی مانگتی ہے، محبت ہمیشہ جو ہے وہ کیا مانگتی ہے؟ احسار مانگتی ہے، یعنی اگر محبت ہے تو پھر وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہوگی، ہر چیز اس کے سامنے ہیچ ہوگی۔ انسان محبت کرتا ہی اس سے ہے جو اس کو ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اگر ہے تو پھر ایک مسلمان اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، آپ کی عزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ اس سے غافل نہیں ہو سکتا۔ آپ کی عزت، آپ کی آبرو، آپ کی جو ہے ناموس اس کو ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ تو یہی شاعر نے جو ہے وہ اس میں ایک خواہش کا اظہار کیا ہے کہ کاش جو ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان دے دوں، آپ کے رستے میں جو ہے وہ میری جان چلی جائے۔ جان تو جانی ہی ہے، اور انسان کی موت جو ہے وہ ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن اگر یہ موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں آ گئی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں، مر کے مٹ جاؤں، تو یہی جو ہے وہ میری سب سے بڑی جو ہے وہ عزت ہوگی۔ میری عزت تکریم ہے ہی اسی میں، اور اگر یہ کام، یہ جذبہ میرے اندر موجود نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو پھر دنیا کی نظر میں ہر طرف ذلت اور خواری کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ حدیث ہم پہلے بھی ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ شعر ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو لب لباب اس شعر کا یہی ہے کہ ایک مسلمان کی عزت اور اس کی آبرو اسی میں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دے۔ جان قربان کرنے کا جذبہ ہونا یہ ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے۔ تو عزیز طلباء، آج یہ دو اشعار اس لیکچر میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ان دو اشعار کا مفہوم
اور جو میں نے ان کے حوالہ جات تک لکھے ہیں وہ، اور ساتھ جو تھوڑی سی وضاحت کی ہے اس کو ذرا ایک دفعہ نوٹ کریں، ان کو یاد کریں، ان اشعار کو، ان کی تشریح کو لکھ کر دیکھیں، املا پر غور کریں، اپنی جو لکھنے کی صلاحیت ہے اس کو جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کریں۔ جلد ہی انشاءاللہ اس کے اگلے 2 اشعار کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔